یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان اگر تتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یجعل لکم، بنا دے گا تمہیں، فرقاناً، فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز تمہیں عطا فرمائے گا، ویکفر، اور دور کرے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو جو اللہ کی فرما برداری کرے، نافرمانی سے بچے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو جو حق و باطل میں تمیز کر لیتا ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، جیسے کہ فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، یعنی اے مسلمانوں، اللہ کا ڈر دل میں رکھو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے ایک نور مہیا کر دے گا جس کے ساتھ تم چلتے پھرتے رہو گے، اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ وَإِذْ، اور جب، یمکروا، وہ مکر کر رہے تھے، بکا، آپ کے لیے، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، کہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں، او یا یخرجوک، نکال دے تم کو، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ، اور اللہ، خیر الماکرین، بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ مسند احمد میں ہے، قریش کے تمام قبیلوں کے سرداروں نے دارالندوا میں جمع ہونے کا ارادہ کیا۔ ابلیس انہیں بہت بڑے بزرگ کی شکل میں ملا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں شیخ ہوں، مجھے معلوم ہوا تھا آپ لوگ آج ایک مشورے کی غرض سے جمع ہونے والے ہیں، میں بھی حاضر ہوا کہ اس مجلس میں شامل ہو جاؤں اور اپنی رائے کا اظہار کروں۔ آخر مجلس جمع ہوئی، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کرنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا، اسے قید کر دو، پھر بھول جاؤ، یہ سر کر مر جائے گا۔ تو اس پر ابلیس نے کہا، یہ رائے ٹھیک نہیں، دیکھو ایسا کرنے سے اس کے جتنے ساتھی ہیں وہ اچانک حملہ کر کے تم پر چڑھائی کر دیں گے اور تم سے لڑ کے اسے چھڑا لیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے خلیفوں سے مدد لے کر تم سے زبردست انتقام لے لے۔ تو سب نے کہا کہ یہ شیخ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، کوئی ایسا کرو، کوئی اور رائے پیش کی جائے۔ کسی نے کہا، اسے یہاں سے نکال دو، جلا وطن کر دو، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہ سن کر جو ابلیس تھا پھر بولا کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں، تم نہیں دیکھتے کہ اس کی باتیں کتنی میٹھی ہیں، اس کی زبان کس قدر چلتی ہے، وہ دلوں پر کیسے قبضہ کر لیتا ہے، اگر اسے یہاں سے نکالا جائے گا تو یہ اپنی شیریں زبان سے اور ساتھی پیدا کر لے گا۔ سب نے کہا، شیخ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں، کوئی اور رائے پیش کی جائے۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا، ایک رائے میری سن لو، میرا خیال ہے تم سب کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی، یہی رائے ٹھیک ہے۔ سب نے فرمایا، آپ کہیے۔ تو اس نے کہا، ہر قبیلے سے بہادر نوجوان چن لو، پھر سب نوجوان ایک ساتھ اس پر حملہ کریں اور اپنی تلواروں سے اس کے ٹکڑے اڑا دیں۔ پھر تو اس کے قبیلے کے لوگ یعنی بنی ہاشم کو تو یہ ہمت نہ ہوگی کہ قریش کے تمام قبیلوں سے لڑیں، کیونکہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس کے قتل میں شریک ہوگا، اس کا خون تمام قبائل قریش میں بٹا ہوا ہوگا۔ ایسا کریں کہ ہم دیت دے دیں گے اور جان چھوٹ جائے گی۔ اب تو جو ابلیس تھا وہ اچھل پڑا اور کہنے لگا، اللہ جانتا ہے یہی رائے ٹھیک ہے۔
اس کے سوا کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی، ایسا کرو یہ قصے کو تمام کر دو، اس سے بہتر صورتحال کوئی نہیں۔ چنانچہ یہ پختہ فیصلہ کر کے مجلس برخاست ہوئی، اور اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا، آج کی رات آپ اپنے گھر میں اپنے بستر پر نہ سوئیں، کافروں نے آپ کے خلاف ایک چال چلی ہے، چنانچہ آپ نے یہی کیا، اس رات آپ اپنے گھر اپنے بستر پر نہ لیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور آپ کے مدینے پہنچ جانے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اللہ کے حکم کے منتظر تھے، یہاں تک کہ قریشیوں نے جمع ہو کر مکر کا ارادہ کیا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ آپ اپنے مکان میں نہ سوئیں جہاں سویا کرتے تھے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سبز چادر اڑا کر لیٹنے کو فرمایا، اور آپ باہر آئے۔ قریش کے مختلف قبیلوں کا جو جتھا تھا، گروپ تھا، وہ آپ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی پکڑی اور کنکر بھر کر ان کے سروں اور ان کی آنکھوں میں ڈال کر سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایسا کرتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے۔ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں، آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ ابا جی کیسے نہ روں؟ یہ قریش خانہ کعبہ میں جمع ہیں، لات و عزا کی قسمیں کھا کر یہ طے کیا ہے کہ ہر قبیلے کے لوگ آپ کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوں اور ایک ساتھ اچانک حملہ کر دیں کہ الزام سب پر آئے اور کوئی کسی کو پوچھ ہی نہ سکے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی پانی لاؤ۔ پانی لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور مسجد حرام کی طرف چل دیے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی شور مچایا کہ لو وہ آ گیا، اٹھو۔ اسی وقت ان کے سر جھک گئے، ٹھوریاں سینے سے لگ گئی، نگاہ اونچی کر ہی نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھری اور ان کی طرف پھینکی، فرمایا، یہ چہرے برباد ہو جائیں، جس شخص پر ان کنکڑیوں میں سے کوئی کنکر پڑا وہی بدر والے دن کفر کی حالت میں قتل ہو گیا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سویا چھوڑ کر مکے سے نکل آئے، غار میں جا کر بیٹھ گئے۔ مشرکین یہ سمجھ کر کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ساری رات پہرا دیتے رہے۔ صبح کسی نے کود کر اندر جا کر دیکھا تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا سارا تدبیر جو تھی خراب ہو گئی، سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ آپ نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو یہ لوگ قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے اس پہاڑ تک پہنچ گئے۔ وہاں سے پھر کوئی پتہ نہ چل سکا، پہاڑ پر چڑھ گئے، اس غار کے پاس سے گزرے، لیکن دیکھا کہ وہاں مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔ کہنے لگے، اگر اس میں جاتے تو یہ جالا کیسے بنتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں اسی غار میں گزاری تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے مکر کیا، میں بھی ان سے ایسی مضبوط چال چلا کہ ان کی تدبیر چوپٹ ہو گئی۔ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر آیاتنا ہماری نشانیاں، تو جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قولو، تو وہ کہتے ہیں، قد تحقیق، سمعنا، ہم نے سنا، لو، اگر، نشاء، ہم چاہتے، لقلنا، اور ہم کہہ سکتے تھے، مثل ھذا، اسی کی طرح۔ تو جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، اگلوں کی کہانیاں، تو یہ صرف اگلوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے غرور و تکبر، ان کی سرکشی کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایسا کلام بول سکتے تھے، اگر ہم چاہیں تو اسی جیسا کلام ہم بھی کہہ دیں، حالانکہ وہ کہہ نہیں سکتے۔ اپنی بے بسی کو خوب وہ جانتے ہیں، لیکن زبان سے شہیاں بگاڑتے ہیں۔ تو جب کہ ان سے زبردست دعوے کیے گئے کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، تو سب عاجز آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہنے والا نصر بن حارث تھا، تو یہ شخص فارس کے ملک میں گیا اور وہاں جا کر قصے یاد کیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل چکی، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید پڑھ کر سناتے تو جب آپ مجلس سے فارغ ہوتے تو یہ اپنی مجلس جما لیتا اور فارس کے قصے سناتا، پھر فخراً کہتا، میرا بیان اچھا ہے یا محمد کا؟
بدر کے دن قید کر کے لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے آپ کے سامنے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اسے قید کرنے والے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وَإِذْ اور جب قالوا انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان اگر کانا ہے ہاذا یہ هو الحق برحق من عندک تیری طرف سے، تو جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن مجید تیری طرف سے برحق ہے فامطر تو برسا علینا ہم پر حجارتاً پتھر من السماء سمائی آسمان سے، اگر یہ قرآن مجید یہ کلام تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے کوئی پتھر برسا، ابھی تینا یا لیا بعذاب عذاب علیم دردناک یا درد دینے والا عذاب ہم پر نازل فرما۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اگر یہ قرآن مجید تیری طرف سے اس پر حق ہے تو ہم پر ثابت کر دے، قرآن سچ ہے ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دے، وہ چاہے آسمان سے پتھر کی صورت میں ہو یا وہ کتنا ہی درد دینے والا عذاب ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا۔ وما اور نہیں کانا تھا اللہ کو لیعذبہم کہ ان کو عذاب دیتا وانتم فیہم اور تم ان میں موجود تھے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تم ان میں موجود تھے تمہیں عذاب دیتا۔ وما اور نہیں کان اللہ ایسا تھا معذبہم کہ ان کو عذاب دیتا وہم یستغفرون اور وہ بخشش مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ جب تم ان میں موجود تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے، اللہ ان کو عذاب دیتا، اور ایسا بھی نہ تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دیا جاتا۔ یہ لوگ بجائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اگر اللہ یہ قرآن مجید برحق ہے تو ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اس کے بجائے یہ دعا کرنے لگے کہ ہمیں جلد عذاب کر۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ ان پر بھی عذاب آ جاتا۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب اچانک ان بے خبری میں عذاب ان پر آ جائے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا فیصلے کے دن سے پہلے ہی ہو جائے گا، تو یہ بطور مذاق عذاب کے واقع ہونے کی درخواست کرتے جو کافروں پر آنے والا ہے، جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پہلی امتوں کا بھی یہی طریقہ کار رہا۔ قوم شعیب نے کہا تھا اے پیغمبر اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کو گرا دے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا۔ ابو جہل نے بھی یہ دعا کی تھی جس کے جواب میں فرمایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا، اور ان میں سے بعض کا استغفار کہنا بھی عذاب کی آگے ڈھال ہے۔ عمرو بن عاص جنگ احد میں اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین حق ہے تو مجھے میرے گھوڑے سمیت زمین میں دنسا دے۔ ان لوگوں نے ایسی تمنا کی، لیکن اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا اور جواب دیا ایک تو پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا، دوسرے تم لوگوں کا استغفار کہنا عذاب کو روکے ہوئے ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ مشرک حج میں طواف کرتے وقت کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بس، لیکن وہ پھر کہتے الا شریکہ ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی ہم حاضر ہیں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، پھر کہتے ہاں وہ شریک جو خود بھی تیری ملکیت میں ہیں اور جن چیزوں کے وہ مالک ہیں، ان کا بھی اصل مالک تو ہی ہے، اور کہتے غفرانکا اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کہتے ہیں ہمیں بخش دے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ عذاب نہ آنے کی دو وجوہات تھیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، دوسرے استغفار کہنا۔ وما لہم اور کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ یہ کہنا یعذبہم اللہ عذاب دیتا ان کو اللہ، وہم اور وہ یسدون روکتے تھے عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، اور ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام میں لوگوں کو آنے سے روکتے تھے۔ وما اور نہیں کانو تھے وہ اولیاءہ متولی اس کے دوست اس کے، اور اس مسجد کے مالک بھی نہیں تھے، وہ کیوں روکتے تھے اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آنے سے؟ ان اگر اولیاء مگر وہ متولی ہوتے الا المتقون تو پرہیزگار ہوتے، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد ان پر عذاب آیا۔ بدر کے دن تمام سردار مار ڈالے گئے یا قید کر دیے گئے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں استغفار کی ہدایت کی کہ اپنے شرک و کفر سے ہٹ جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ہاں، ان میں جو کمزور مسلمان رہ گئے تھے اور ہجرت پر قادر نہیں تھے وہ استغفار میں لگے رہتے، ان کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب رک گئے۔ چنانچہ حدیبیہ کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے، یعنی مکہ والے ہی تو وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی نہ آنے دیا کہ وہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہیں اور اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ سکے۔ وہ کمزور مسلمان بھی نکل گئے وہاں سے تو اب عذاب کو آنے سے وہاں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ وما اور نہیں کانا تھی صلاتہم ان کی نماز عند البیتی بیت اللہ کے پاس الا سوائے مکاءن سیٹیاں بجانے کی اور تستیاتن اور تالیاں بجانے کی۔ فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب بما بوجہ اس کے کنتم تھے تکفرون کفر کرتے۔ تو ان کی نماز کیا تھی کہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے، تو جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ لوگ کافر لوگ کعبہ میں آ کر کیا کرتے، یا تو سیٹیاں بجاتے یا تالیاں پیٹنے لگتے، تو طواف کرتے تو ننگے ہو کر، تو ایسے ان کی نماز ہو گئی، کبھی رخسار زمین پر لٹکایا، کبھی بائیں طرف سے طواف کیا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بگاڑیں، مومنوں کا مذاق اڑائیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لو اب چکھو اپنے کفر کا انجام، بدر کے دن لوگ قید ہوئے، تلواریں چلی اور یہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ ان الذین کفروا تو جن لوگوں نے کفر کیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، تو جو لوگ کافر ہیں اپنے مال خرچ کرتے ہیں کس مقصد کے لیے، لیسدوا تاکہ روک دیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ تو وہ اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا تو خرچ کریں گے وہ، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان پر حسرتاً حسرت، ثم جب پھر یغلبون وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور خرچ کریں گے مگر آخرکار وہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ قریشیوں کو بدر میں شکست ہوئی، مردے اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھوں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان اپنا قافلہ اپنا مال لے کر پہنچا تو عبداللہ بن ابی ربیع، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور وہ لوگ جن کے عزیز و اقارب اس لڑائی میں کام آئے تھے، ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری کیا حالت ہوئی، اب اگر آپ رضامند ہو تو یہ سارا مال روک لیا جائے اور اسی خزانے سے دوسری جنگ کی تیاری کیجیے اور انہیں مزہ چکھایا جائے۔ چنانچہ یہ بات مان لی گئی۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ خرچ کرو ورنہ یہ بھی غارت ہو جائے گا اور دوبارہ منہ کی کھاؤ گے۔ لیمیز اللہ تاکہ الگ الگ کر دے اللہ تعالیٰ الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، ویجعل الخبیث اور کر دے ناپاک کو بعضہ علی بعض ایک دوسرے پر، فیرکمہ پھر ڈیر لگا دے جمیعاً سب کا، فیجعلہ پھر کر دے اس کو فی جہنم جہنم میں۔ اولئک یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون خسارہ پانے والے، تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر اس کا ڈیر بنا دیا جائے، پھر اس کو آگ میں ڈال دیں، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ دنیا میں تو ان کی رسوائی ہوگی لیکن آخرت میں ان کی بربادی اور رسوائی مزید ہوگی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپاک اور پاک لوگوں کو الگ الگ کر دے گا، تو یہ تفریق اور امتیاز آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں بھی فرمان ہے ثم نقول للذین اشرکوا، یعنی قیامت کے دن ہم کافروں سے کہیں گے تم اور تمہارے معبود اسی جگہ ٹھہرے رہو۔ اور آیت میں ہے قیامت کے دن یہ سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے گناہگارو تم آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اسی طرح الگ ہو جائے جس طرح دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بالکل ممتاز تھے۔ مومنوں کے اعمال ان کے اپنے ہیں، مومنوں اور کافروں میں تاکہ منافقوں میں تمیز ہو جائے۔ جب منافقوں کو کہا گیا کہ جہاد کرو، دشمنوں کو دور کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ جانتے تو ہم بھی ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔